حوالے سے بھی عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے، علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی، مگر بہت سے علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے۔ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے، علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے، تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت، وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے، ختم، اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے طعنے دے رہے ہو؟ تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی، چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں، یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں، لیکن ان علماء نے انکار کر دیا۔ میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی یہ ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا ہے تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے، اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے، تمہیں تو پتہ نہیں کیا کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست، ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں، یہ ملک سیکولر بنے گا، یہ اسلام کا قلعہ بنی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایک جواز ہوتا۔ اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حجت تو تام ہو گئی نا، کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے، ماشاءاللہ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا۔ اگر اسکرٹ پہن کے آتی، سب انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے، برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ کیموفلاج ہے، یہ لوگوں کو اب یہ خام خواہ میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہے تھوڑا سا دین سے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا میں، حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حکومت یہ کہے گی، کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں مطمئن ہوں گے، کچھ بھی کر لو۔ تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا، اس سے مذہب کو نقصان ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی میں تو عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں، اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں، تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، نہ مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں، کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے، جو اچھے کام ہیں ان میں اپریشیٹ کرو، تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنے۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں، منافق، یہودی ایجنٹ، جھوٹا، حکومت کا پٹھو، یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے حوالے سے بھی، عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے، علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی، مگر بہت سے علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے۔ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے، علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے، تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت، وہ کہہ سکتا ہے بھئی میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے، ختم،
اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو؟ تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی، چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں، یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں، لیکن ان علماء نے انکار کر دیا۔ میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی یہ ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، ایسا تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق احمد صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے، اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے، تمہیں تو پتہ نہیں کیا کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست، ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں، یہ ملک سیکولر بنے گا، یہ اسلام کا قلعہ بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایک جواز ہوتا۔ اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حجت تو تام ہو گئی نا، کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ حضرت مولانا طارق احمد صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے، ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا۔ اگر اسکرٹ پہن کے آتی سب انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے، برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ کیموفلاج ہے، یہ لوگوں کو اب یہ خام خواہ میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہے تھوڑا سا دین سے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا میں، حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حکومت یہ کہے گی، کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں مطمئن ہوں گے کچھ بھی کر لو۔ تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا، اس سے مذہب کو نقصان ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی میں تو عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں، اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں، تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، نہ مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں، کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے، جو اچھے کام ہیں ان میں اپریشیٹ کرو، تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنیں۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں، منافق، یہودی ایجنٹ، جھوٹا، حکومت کا پٹھو، یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا جو امیج